مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین نے آپ ہم سب کو ایسا دین اور ایمان عطا فرمایا جس میں ہر چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی باتوں کی مکمل وضاحت، رہبری اور رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو اور عمل کے لیے اس میں کوئی رہبری رہنمائی نظر نہ آ رہی ہو۔ یہ اور قوموں کا معاملہ ہے کہ ان کے پاس اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ باتیں نہیں ہوتی ہے جو وحی الہی کے روشنی میں اس کو مقصد اور منزل تک پہنچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جتنی قومیں اور جتنے مذاہب اس دنیا میں ہے، دراصل وہ سب بھی اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آگ کی پرستش کرنے والی قومیں ہوں یا سورج کی عبادت کرنے والی قومیں ہوں یا پھر وہ مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے والی قومیں ہوں یا وہ کسی بھی مقصد سے کسی عبادت، اصل مقصد اس کا نہ سورج ہوتا ہے، نہ آگ ہوتی ہے، نہ مورتی ہوتی ہے، بلکہ اس کا مقصد ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنے مقصد سمجھنے میں گڑبڑ کر گئے اور مقصد کو وہ سمجھ نہیں سکے، اور غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے جو ہے راستے ہی کو اپنے منزل سمجھ لیا، حالانکہ منزل کچھ اور ہوتی ہے، راستہ کوئی اور ہوتا ہے، مخلوق کوئی اور ذات ہوتی ہے، خالق کوئی اور ہوتا ہے۔ لیکن جن قوموں نے مخلوق ہی کو خالق سمجھ رکھا ہے، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ راستے ہی کو انہوں نے منزل سمجھ لیا ہے، تو یہ سمجھنے کی وجہ سے دھوکہ کھا گئی اور پھر کوئی مشرک بن گئے، کوئی کافر بن گئے، اور پھر اسی طرح کوئی آگ پرست بن گئے اور کوئی سورج پرست بن گئے۔ یہ قومیں بٹ گئی۔ تو بات یہاں پر آ گئی کہ ان لوگوں نے دھوکہ یہاں کھایا ہے کہ ایک ہوتی ہے منزل اور ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کا راستہ۔ تو منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ کون سا اپنانا چاہیے یہ سمجھنا اصل ہوتا ہے، لیکن بہت ساری قوموں نے دھوکہ کھا کر راستے ہی کو اپنی منزل سمجھ کر اسی کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ مثلاً مورتیاں ہیں، یہی ہمارا خدا ہے، حالانکہ مورتی خدا نہیں ہو سکتی۔ آگ ہے، یہی ہمارا خدا ہے، حالانکہ آگ کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ سورج، یہی ہمارا خدا ہے، حالانکہ سورج یہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے گڑبڑیں کر دی۔ آپ دیکھیے کہ یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ہر چیز میں۔ تو یہ جتنی کوششیں کرتے ہیں، چاہے آگ پرست جو ہے آگ لگا کر عبادت پوجا پاٹ کرتے ہیں، عیسائی دیکھیں تو وہ جو ہے نقارہ بجاتے ہیں، یہودیوں کو دیکھیں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اپنی عبادت کر لیتے ہیں، اور مشرکین کو دیکھیں تو وہ مورتیوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے یہ بات کہی جائے کہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے، عام الفاظ میں ہمارے سمجھنے کے لیے وہ یہی کہیں گے کہ اس سے مقصد ہمارا اللہ تک پہنچنا ہے، لیکن انہوں نے اسی کو اللہ بنا دیا اور اللہ بنا کر، معبود بنا کر اسی کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ حالانکہ راستہ کبھی منزل نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ راستہ راستہ ہوتا ہے، منزل منزل ہوتی ہے۔
تو یہاں ان سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ نقصان میں رہ گئے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اب اس کا معاملہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ پھر مسلمانوں کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے کہ پھر مسجدوں میں ہی کیوں عبادت کرتے ہیں جب اللہ ہر جگہ ہے اور ہماری منزل مسجد نہیں ہے، ہماری منزل بیت اللہ نہیں ہے، ہماری منزل ہماری عبادت گاہیں نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے اور ہم اللہ ہی کو اپنا معبود یقین کرتے ہیں۔ بیت اللہ ہو یا مسجدیں ہوں یا عبادت گاہیں ہوں، یہ سب اللہ رب العالمین تک پہنچانے کے لیے یکسوئی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم جو ہے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کی عبادت کریں۔ تو یہ مسجد ہماری عبادت نہیں، اور بیت اللہ بھی جائے تو بیت اللہ شریف ہمارا معبود نہیں۔ اللہ نے صاف الفاظ میں یہ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم عبادت کرو رب هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے بھی رب کی، بیت اللہ کی عبادت مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ بیت اللہ شریف پہلے ہمارا قبلہ، ابتدائے اسلام میں ہمارا قبلہ جو ہے تو بیت المقدس رہا ہے، تو بیت اللہ سے بیت المقدس رہا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بیت اللہ کوئی معبود نہیں، بت نہیں ہے کہ اس کی پوجا پاٹ کرے، ادھر سے پھر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا نہیں پھر بھی سکتے ہیں، دیکھیے بیت المقدس کو بھی تمہارا قبلہ بنایا گیا ہے۔ اگر یہ بت ہوتا تو اس سے کبھی منہ نہیں موڑا جاتا تھا۔ عبادت کے لیے تو ظاہر ہے کہ تم نے کبھی، تو پھر بیت المقدس کو بھی عبادت کا یعنی قبلہ بنایا گیا، پھر وہاں سے موڑ کر وہاں والوں کے ذہنوں میں سب کے دنیا کے ڈالا گیا کہ بیت المقدس یہ تمہارا بت نہیں، یہ تمہارا معبود نہیں، دیکھیے اس کو بھی موڑ دیا جاتا ہے، پھر سے بیت اللہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ذہن بنانے ہی کے لیے کیا گیا کہ نہ بیت المقدس ہمارا معبود ہے نہ بیت اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا معبود تو رب ہے اور اللہ ہے، اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں اور یکسوئی حاصل کر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسجد میں ہمیں یکسوئی حاصل ہو رہی ہے تو بیت اللہ کی اتنی بڑی عظمت اور اہمیت کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بیت اللہ پر اللہ کی جیسے بعض بہت زیادہ برگزیدہ جگہ ہوتی ہے، مقدس ہوتی ہے، تو اس پر تجلیات الہیہ کا ظہور سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جہاں زیادہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں اللہ کی تجلیات زیادہ نازل ہوتی ہے، وہ سب سے مقدس شمار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بیت اللہ سب سے زیادہ مقدس ہو۔ اس کے بعد پھر جتنی مسجدیں ہیں یہاں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، چونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں کوئی گناہ کے کام نہیں ہوتے ہیں، یہاں عبادت کرنے میں یکسوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل آپ دوسری قوموں کو دیکھیں گے جہاں ان کی مورتیاں ہوتی ہیں، جہاں ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس جس کی جہاں پر ہم عبادت کرتے بیٹھے ہیں یہی ہمارا معبود ہے، اور اسی کی محبت میں انہوں نے یہ سارے کے سارے کام کرنے شروع کر دیے۔ مجھے آج یہ بتانا مقصود ہے بھائیوں کہ اصل مقصد ہمارا کہیں رہے کہیں عبادت کرے، اصل ہمارا معبود اللہ ہے۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ معبود نہیں ہے، چاہے وہ مسجدیں ہوں، چاہے وہ بیت اللہ ہو، چاہے وہ بیت المقدس ہو، یہ سب ہماری یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض کا مقام اور مرتبہ بعض کے مقابلے میں بڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کاملہ کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات اسلام نے ہر چیز کا احترام سکھایا، کہیں بھی کسی کو نقصان پہنچانا اسلام نے نہیں سکھایا۔ چنانچہ عبادت گاہیں کسی کی ہو وہ احترام کے لائق اور قابل ہوتی ہے، تو اللہ کا فضل ہے ہماری مسجدیں سب سے زیادہ احترام کے لائق اور قابل ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی گناہ کے کام نہیں ہوتے،
یہاں کوئی برے کام نہیں ہوتے، یہاں کوئی آلودگی نہیں ہوتی، یہاں کوئی بے حیائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا گھر صرف اللہ ہی کو یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں ہر لائن کی یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مسجدیں سب سے زیادہ پوتر، سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ مقدس قرار دی جاتی ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے ہمارا والہانہ تعلق قائم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ساری مسجدیں قابل احترام ہیں۔ جیسے ہم مسلمانوں کی مسجدیں اور عبادت گاہیں قابل احترام ہیں، کسی بھی مذہب کی عبادت کی جگہ ہو وہ ان کے پاس اور ان کے اعتبار سے بہرحال قابل احترام ہوگی۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ بات کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی کی عبادت گاہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں اور کوئی ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، اسے بھی کبھی برداشت نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے لیے واضح مثال آپ سمجھنے چاہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے۔ اس وقت اوقاف ایکٹ کا معاملہ چل رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہماری مسجدیں متاثر ہوتی ہوئی ہمیں بظاہر اس ایکٹ کے ماتحت نظر آ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں کہیں بھی مسجدیں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، شروع ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ملک میں کئی جگہ ہماری مسجدیں محفوظ نظر نہیں آ رہی ہیں، قبرستان محفوظ نظر نہیں آتے، درگاہیں محفوظ نظر نہیں آتی ہے، اور اسی طریقے سے اوقاف کی بہت ساری بڑی بڑی زمینیں اور جائیدادیں محفوظ نظر نہیں آتی۔ حالانکہ ہمیں یہ بات کا اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے تو ہر ایک کی عبادت گاہ کی بھی، ہر ایک کی عبادت گاہ کو اچھی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا، اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کا کہیں حکم نہیں دیا گیا۔ آپ پوری تاریخ دیکھ لیجیے، اور پھر ہمارے حکمران جتنے آئے انہوں نے تو یہ اچھا کام کیا کہ مسجدیں جہاں انہوں نے بنائی، ہمارے سینکڑوں حکمران ایسے جنہوں نے باضابطہ مندر کے لیے جگہ دی، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مشرکین اور بہت سارے ہندو بھائیوں کے لیے انہوں نے سینکڑوں ایکڑ زمینیں وقف کی، اور صرف زمینیں ہی وقف نہیں کی بلکہ ان کے عطیات اور اس پر جو اخراجات آتے ہیں باضابطہ ہمارے پرانے راجاؤں نے، بادشاہوں نے، اور جن کے پاس اقتدار تھا انہوں نے باضابطہ اس مقصد کے لیے ان کے تنخواہیں اور ان کو جو ہے دان، بہت ساری ایسی چیزیں کی، اب تک بھی وہ جاری ہے۔ آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ پرانے کاغذات میں اگر آپ کو ملے گا تو ہمارے مسلم راجاؤں نے، بادشاہوں نے اور اقتدار رکھنے والوں نے ان کے لیے جو ہے تو ایسی سبیلیں جاری کر دی کہ بعد والے جتنے ان کے وہاں کے پجاری اور نگران ہوں گے ان کو بھی عطیات ملتے رہے، پیسے ملتے رہے، تنخواہیں ملتی رہی۔ یہ سلسلے پہلے سے تھے، ہمارے بزرگوں نے کیے اور آج بھی جاری ہے، اور ایسی ہزاروں ایکڑ زمینیں وقف کی ہوئی جہاں ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی تقسیم ہے۔ آج ہمیں یہ بات بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہمارے لیے کیا گیا ہندو بھائیوں کے لیے بھی کیا گیا، اور بہت سارے ہندوؤں راجا مہاراجاؤں نے انہوں نے بھی بہت ساری جگہ ہمارے مسجد اور قبرستان کے لیے انہوں نے بھی وقف کی ہوئی ہے اور ہے۔ یہ سلسلے پہلے سے چلتے آئے، لیکن کبھی بالادستی اس قسم کی نہیں کی گئی۔ میڈیا یک طرفہ کام کر رہا ہے اور پورے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اور مسلم راجاؤں نے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی سے کام کیا۔ میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ہمیں یہ سکھا کر گئے کہ یہ مسجدیں، یہ اوقاف اور یہ جتنی چیزیں ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی ہو، قابل احترام ہوتی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ پہلے اچھی طرح سمجھیں، سب سے پہلا عبادت کے لیے، پوجا پاٹ کے لیے، اللہ کے سجدہ کرنے کے لیے اگر کوئی گھر بنایا گیا، دیکھیے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا، کسی کو معبود نہیں بنایا گیا۔ سب سے پہلا اس دھرتی پر
ایسا گھر بنایا گیا، اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو اس پورے دھرتی پر زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، وہ ہے جو مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ سب سے پہلا گھر، یہ قرآن مجید نے بتایا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی تعمیرات فرشتوں نے کی، پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کی، جو ابو البشر سارے انسانوں کے ابا ہے، انہوں نے اس کی تعمیر کی، اور یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حتیٰ کہ وہ بیت اللہ کا سلسلہ آج تک چلتا آیا ہے۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کا یہ مقدس گھر ہے، پوری پاکی صفائی کے ساتھ، مگر ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بیت اللہ شریف پوری کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے، اور بہت اس کا مقام اور رتبہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ہمارا معبود نہیں، وہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں سب سے زیادہ تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ بیت اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے، وہ کوئی بت نہیں ہے کہ ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کرنے کا رنگ ڈھنگ سکھایا، اسی کے مطابق وہاں پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ جو بیت اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے وہ سلسلہ چلتا آیا، اور پھر طوفان نوح کے بعد اثر نو، اس کی تعمیر نو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی۔ تو یہ توحید کا مرکز پہلے سے رہا، پہلے سے وہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ توحید کا مرکز رہا، تو پہلے سے وہاں اللہ کی عبادت ہوتی آئی۔ فرشتوں نے اس کو بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا، سب آدم علیہ السلام بھی وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس کے بعد خود حضرت نوح علیہ السلام بھی عبادت کرتے رہے، تمام پیغمبر وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ طوفان نوح کے بعد اثر نو، اس کی تعمیرات ہوئی، تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر، اور وہ توحید کا مرکز رہا، تو صرف تنہا اللہ کی عبادت ہوتی رہی۔ اب آپ غور کرو، میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی 200-250 سال تک، 200-250 سال تک بیت اللہ صرف تنہا اللہ ہی کی عبادت کا مرکز رہا، توحید کا مرکز رہا۔ البتہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200-250 سال پہلے مشرکین نے اسی بیت اللہ میں بت لا کر رکھ دیے تھے، جبکہ یہ آدم علیہ السلام سے توحید کا مرکز تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200-250 سال پہلے بس صرف یہ عرصہ وہاں ایسا گزرا جس میں اس میں بیت اللہ میں بت لا کر رکھے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 21 سال کے بعد اس کی اصلاح کی گئی اور وہاں سے بت نکالے گئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو غور سے سنو سمجھو، تاریخ سے تو ناواقفیت رہتی ہے، قرآن اور حدیث سے بھی بہت سو کو ناواقفیت رہتی ہے۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بیت اللہ حالانکہ پہلے سے یہ پیغمبروں نے بنایا ہوا ہے، اس میں لا کر اگر 200-250 سال تک بت رکھے گئے تو پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس میں سے بتوں کو نکالا، جو اندر بت رکھے گئے تھے، چونکہ پہلے سے وہ توحید کا مرکز تھا، 200-250 سال میں اس میں کچھ تبدیلیاں لائی نہیں، لیکن پھر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پیغمبر نے اندر سے بت نکالے، کہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، کوئی پتھر نہیں ہٹایا گیا،
جن پتھروں سے وہ تعمیرات کی گئی تھی وہ جوں کا توں رکھی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو ہے پوجا پاٹ یہاں پر کچھ سال کی گئی لہذا اب سب اسے منہدم کر کے یہ سامنے والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ دیکھیے اب ہم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے بتوں کو ہٹا دیا. بتوں کو ہٹانے کے بعد جب بتوں کی گندگی سے بیت اللہ کو پاک صاف کر دیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کر خود نماز ادا کی. اور پیغمبر کے زمانے میں بیت اللہ میں ہی نماز پڑھی جاتی تھی, ڈائریکٹ اندر اسی کا نام اصل وہی بیت اللہ ہے, اندر جا کر نمازیں پڑھی جاتی تھی. بعد میں بیت اللہ میں کچھ تبدیلیاں ضرور آئی لیکن بیت اللہ شریف کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں, جوں کا توں بیت اللہ شریف کو رکھا گیا. اور اسی حالت میں الحمدللہ جیسا پیغمبروں کے زمانے سے چلا آیا ہے. تو اب بیچ میں کچھ دن اگر مشرکین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا تھا. یہ تو بیچ میں کچھ لوگ گھس گئے تھے, اس کے باوجود اس کی صفائی کر دی گئی اور پھر ان کو ہٹانے کے بعد وہ جیسا پہلے اللہ کے توحید کا مرکز تھا, توحید کا مرکز ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے, قیامت تک وہ توحید کا مرکز ہے. ایسا ہی جیسے آپ نے ابھی بیت اللہ شریف کے بارے میں سنا ہے, یہاں پر سینکڑوں مساجد الحمدللہ ہمارے پرانے پرکھوں نے بنائی ہوئی. ہر جگہ ہمیں چھیڑ چھاڑ کا حکم کہیں نہیں دیا گیا. اگر کہیں مسجدوں میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ اسے مندر میں اور مورتیوں میں تبدیل کر دیا گیا, ہمارا ایمان اور یقین ہے وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کا محافظ خود اللہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے وہ ضرور اللہ کے حوالے ہو کر رہے گا اور مسلمانوں کا دوبارہ ان ساری جگہوں پر قبضہ ہوگا. چونکہ یہ آج اگر کہیں ایک جگہ مسجد بنی وہ تا قیامت مسجدیں رہنے والی. اب ہماری ایک مسجد نہیں ہے ایسی, کتنی ہی مسجدیں مسمار ہوئی اور بت قدوں میں اسے تبدیل کر دیا گیا. کتنی مسجدوں کو ابھی اس وقت نشانے پر رکھ دیا گیا. لیکن بات یہی ہے کہ وقتی آزمائش ہوتی ہے. جب بیت اللہ کے ساتھ وقتی آزمائش ہوئی لیکن پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ معاملہ وہی فرمایا جو حق تھا. یہی کیفیت انشاءاللہ زمین کے سارے مسجدوں کے ساتھ. سب سے پہلی بات تو اللہ خود محافظ ہے, اللہ حفاظت فرما رہا اور قیامت تک حفاظت فرماتا ہے. اگر کہیں 19-20 ایسی شکلیں اگر پیدا ہو بھی گئی تو انشاءاللہ وہ دوبارہ پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی. اسی طرح اوقاف ایک جو اس وقت ہو رہا ہے, ہمارا ایمان اور یقین ہے اس میں کسی کو مداخلت کا قطعی طور پر کوئی حق نہیں. یہ صراحتاً ظلم اور زیادتی ہے اور اقتدار کی وجہ سے یہ بالادستی ہے. لیکن اگر ایسا ہو بھی رہا تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. خداوند عالم اپنے قدرت کاملہ سے یہ ساری زمینوں کی اور ہر جگہ جہاں بھی اس قسم کی ہماری پراپرٹی اور جائیدادیں ہیں اللہ ہی اس کا محافظ ہے, اللہ پاک اس کی حفاظت کرے. البتہ بندوں کو مکلف بنایا گیا ہے کہ آپ کے بس میں جتنا ہے تم بھی کرتے رہو. جیسے ہماری مسجدوں کی ہم خود حفاظت کریں, اس کے کاغذات کو ہم درست کر کے رکھیں, ہر جگہ رجسٹریشن ہو, ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہو, ہر جگہ مسجدوں کی اپنی اپنی کمیٹیاں بنی ہوئی ہو, اس کے رجسٹریشن کیے ہوئے ہوں, اس پر مضبوطی کے ساتھ آپ کی پکڑ دھکڑ ہو, اس کی نگرانیاں اچھی طرح کر رہے ہو. کتنی ہی ہماری اوقاف کی زمینیں سینکڑوں ایکڑ میں ہمارے بڑوں نے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دریائے سخاوت بنایا تھا انہوں نے تو ہزاروں ایکڑ زمینیں مسجدوں کے لیے, درگاہوں کے لیے, قبرستانوں کے لیے, عیدگاہوں کے لیے وقف کی ہے. لیکن ہم جیسی حفاظت کرنا چاہیے ہم بہرحال اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں بیدار ہونے کا موقع ہے کہ ہم اپنی ہر جگہ جتنی پراپرٹیاں اور زمینیں ہیں
اس کو اچھی طرح اس کے رجسٹریشن کریں، اس کی کمیٹیاں بنائیں، اس کے حفاظت میں لگے، اور جہاں جہاں ناجائز قبضے ہو رہے ہیں اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہر ممکن کوششیں کرے۔ اسی عظیم مقصد کے لیے اس وقت اپنے پورے ملک کا ایک زبردست اجتماعی پلیٹ فارم مسلم پرسنل لاء کے ذریعے سے یہ جو اوقاف ایکٹ قائم ہوا ہے، اس کی مخالفت میں بہت سارے اقدامات طے کیے گئے۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اوقاف کیا تھا اور اب اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کی وضاحتیں پورے شہر میں، ضلع میں، بلکہ ملک میں پڑھ کر سنائی گئی۔ بتایا گیا کہ اوقاف کسے کہتے ہیں اور کیوں کیا گیا تھا اور کس مقصد کے لیے عام کیے گئے تھے، اور اب اس کے ساتھ اوقاف ایکٹ بنا کر کیا کیا جانے والا ہے، اس سے آگاہی پورے ملک میں کرائی گئی، سب کو بتا دیا گیا۔ اس کے لیے اب چونکہ اوقاف ایکٹ بن تو گیا، لیکن خوشائن بات یہ ہوئی کہ موجودہ جج نے اس پر اسٹے فی الحال قائم کیا ہے۔ اللہ سے سب دعا کریں اللہ رب العالمین اس اسٹے کو تا قیامت، بلکہ اس کو ختم، یعنی وہ اوقاف ایکٹ ہی ختم ہو جائے، واپس ہو جائے، اور یہ اسٹے تا قیامت اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ جج کو اللہ تعالیٰ ایسی ہمت دے، طاقت دے، اور یہ باقی کے جتنے آلائشیں اور اس قسم کی غیر ضروری باتیں ہو رہی ہیں اس سے وہ قطعی طور پر متاثر نہ ہو، اور اللہ اس کا ذہن، قلم، دل، دماغ صحیح بات اور انصاف کی طرف چلائیں۔ ایسی دعائیں سب نے کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی جائے، کچھ صدقہ خیرات کیا جائے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کا خصوصی طور پر ہر جگہ اہتمام کیا جائے، اور حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اپنی اپنی جگہوں پر ان باتوں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ یاد ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ مسنون دعائیں بھی پڑھنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ ان سب کے ساتھ تدبیر کے درجے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بہت سارے احکامات جاری کیے ہیں، اور تقریباً ابھی فی الحال تو 4 مہینے کا پورا ایک پروگرام انہوں نے بنایا ہے۔ جو وہ ہدایات دے رہے ہیں انہی ہدایات کے مطابق ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ پچھلے دن انسانوں کی چین کے ذریعے سے، یہ میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام حکومت تک اپنے غم اور غصے کا اور ناراضگی کے اظہار کا پیش کیا گیا۔ یہ بات اچھی طرح بتائی جا رہی ہے کہ اوقاف ایکٹ میں ہماری مخالفت اور ہمارا جھگڑا یہ عوام سے نہیں ہے، کسی ہندو بھائی سے نہیں، اور کسی عوام کے کسی تنظیم سے نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ معاملہ بالادستی کے طور پر خود حکومت کر رہی ہے، اس لیے ہماری مخالفت ڈائریکٹ حکومت کے اس اقدام سے ہے جو زبردستی وہ مسلمانوں پر تھوپنا چاہ رہی ہے، اور ہم اس سے نہ پہلے کبھی مطمئن تھے، نہ ہے، نہ آئندہ کبھی رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ڈائریکٹ براہ راست اسلام میں ایک طرح کی مداخلت ہے، اس لیے اسے قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے باضابطہ پلاننگ بنائی جا رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ اقدامات کریں، لیکن اقدام ایسے کریں کہ چوکنا رہیں۔ ہم میں کوئی شخص منافق بن کر مسلمان ظاہر میں نظر آئے اور باطن میں وہ کوئی اور ہو، ایسا منافق ہم میں داخل نہ ہو۔ ہر جگہ سارے لوگ چوکنے رہے۔ ہوتا یہ کہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں، کوئی پتھر پھینک دے، کوئی ایسی بات کہہ دے کہ آپس میں ہی جھگڑے لگا دے، آپس میں توڑ اور انتشار پیدا کرا دے۔ اس لیے ہر ساتھی دوسرے سے چوکنا رہے کہ جو کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں سب سے باخبر ہو کر اور متوجہ مطمئن ہو کر ہم کام کریں گے۔ تو اس میں انسان و چین کے ذریعے سے میڈیا کو
وہاں پر بلا کر حکومت کو اپنے غم غصے کا اظہار کیا گیا کہ ہم اس عمل سے بالکل متفق نہیں ہیں۔ دوسری چیز، آنے والی 30 تاریخ بروز بدھ، آنے والی 2025 میں 30 اپریل بروز بدھ رات میں عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک 9 بجے سے 9:15 بجے تک مسلم پرسنل لا بورڈ کے جانب سے احکامات ہے کہ یہ 15 منٹ سارے مسلمان بلکہ اپنے برادران وطن کو بھی لے کر اپنے گھروں میں اور علاقوں میں سب جگہ لائٹ بند کرنے کا، بتی گل کرنے کا اہتمام کریں، اور لائٹ بند کر کر ہم پورے ملک میں یہ بتا دیں کہ ہم اس قانون سے جو اوقاف ایکٹ بنایا جا رہا ہے ہم بالکل اس سے ناراض ہیں، اور ہم لائٹ گل کر کے بند کر کے اس کے ذریعے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اوقاف مسلم پرسنل لا بورڈ کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 30 اپریل بروز بدھ بعد نماز عشاء 9 بجے سے 9:15 بجے تک ایک ہی وقت میں پورے ملک میں بتی گل کی جائے۔ سب اہتمام کریں گے بھائی؟ اب بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ یہ لائٹ بند کرنے سے، بند کمروں میں رہنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے اچھا ہے کروڑوں پہ نکلا جائے، نعرے بازی کی جائے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم میں ہی مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے منافق قسم کے داخل ہو جاتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں۔ ہم کو اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے، اور لمبی لڑائی، دیر پا لڑائی ہمیں پورے ہوش میں رہ کر کرنا ہے۔ جتنا کہا جا رہا ہے، جیسا کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ رب العالمین بہت کچھ خیر خوبی کے راستے پیدا فرمانے والے۔ تو ہمارا دوسرا اقدام یہ ہے جو ہمیں ملک بھر میں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں اپنے غم و غصے کا اظہار حکومت کے سامنے کر کے بتانا ہے کہ 15 منٹ ہم 9 بجے سے 9:15 بجے تک بتی گل کرنے کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے نوجوان باضابطہ پرسکون ماحول میں پرامن طریقے پر ایک دوسرے کو توجہ دلا دیں۔ 30 اپریل 2025 بروز بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک 9 بجے اپنے سارے گھروں میں بھی، محلوں میں بھی، علاقوں میں بھی 15 منٹ تک بتیاں گل کر کر اپنے غم و غصے کا وہ اظہار کر لیں۔ اس اثناء میں اللہ رب العالمین سے وہ دعا کا اہتمام بھی کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمارا یہ غم و غصہ حکومت سمجھے، اور اللہ آپ اس کے ذریعے سے اس جو غلط قانون مسلمانوں پر خصوصی طور پر تھوپا جا رہا ہے واپس کرنے کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں۔ ایسی دعاؤں کا اس وقت ہم سب مل کر اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ ناجائز باتیں امت مسلمہ پر اس وقت خصوصاً ہمارے ملک میں اور عموماً دنیا میں تھوپی جا رہی ہے، اللہ ان کو مکمل طور پر واپس فرما دے، حق کا حق فرما دے، اور باطل کو ناکام فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے فیصلے فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔